یہ ہے وقت میڈیا۔ آئیے لے چلتے ہیں ہم آپ کو ہندوستان کے سب سے بڑے صوبے اتر پردیش کے ضلع بدایوں کے اسلام نگر میں، جہاں 17 مئی 2026 کو درگاہ حضرت شاہ صدر الدین رحمت اللہ علیہ کے سالانہ عرس مبارک کے موقع پر ایک شاندار کل ہند مشاعرہ بعنوان ایک شام ہاشم فیروز آبادی کے نام کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر سابق چیئرمین اسلام نگر مرحوم واحد خان صاحب کو سبھی شعراء اور مہمانان نے خراج عقیدت پیش کی۔ اس مشاعرے میں بشرا صاحبہ بھی جلوہ افروز رہیں۔ اس مشاعرے کو کامیاب بنانے میں عبدالغفار صدیقی صاحب، اسلم صاحب، سہیل خان صاحب نے نمایاں کردار ادا کیا۔ کہ سورج، چاند، ستارہ، دریا، ندی، پہاڑ، حیات، زائد ذات، کائنات، ان سب کی معرفت کا نام ہے، اور اس معرفت کے ساتھ جب انسان شاعری کرتا ہے تو پھر لب و رخسار اور چوٹی کی شاعری سے بہت آگے نکل کے انقلاب لانا بھی جانتا ہے، احتجاج کرنا بھی جانتا ہے، مزاحمت بھی جانتا ہے، وطن کے مسائل کو بھی اپنی شاعری کا موضوع بناتا ہے، اور جب ایسی شاعری کرتا ہے تب وہ رجز کی شاعری کرتا ہے، اور تب اسے خورشید حیدر کہتے ہیں۔ اب اور تو کہتا ہے تم یہ نہ سمجھ لینا کہ گھبرائے ہوئے ہیں، ہم وقت کے طوفان سے ٹکرائے ہوئے ہیں۔ حالات حاضرہ سامنے رکھیے وہ شعر، شاعر وضاحت نہیں کرتا مگر بات سب کہہ دیتا ہے۔ تم خیر اگر سمجھو تو ہم سے نہ الجھنا، ہم شیر ہیں اور زخم ابھی کھائے ہوئے ہیں۔ خورشید حیدر مظفر نگری آپ سے مخاطب۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ بھائی ملاحظہ فرمائیں، میری پہلی حاضری ہے اسلام نگر میں۔ پہلے بھی حکم ہوا تھا لیکن حکم ادھولی ہوئی، حاضری نہیں ہو سکی۔ اچھا، میں نے ہاشم بھائی سے بھی معلوم کیا کہ اسلام نگر کے لوگ ایسے ہی سنتے ہیں کیا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جب آپ پڑھیں گے تو اچھا سنیں گے۔ تو بھائی آپ کا تجربہ ہے یہ؟ اما سننے سے پہلے اچھی تالیاں بجا دیتے ہیں، آپ دیکھیں استقبال کتنا اچھا کر رہے ہیں۔ تو شکریہ۔ ہاں ملاحظہ کریں، بس یہ مجھ پہ چھوڑ دیجیے گا، یہ مجھ پہ چھوڑ دیجیے گا، میں کہاں سے شروع کروں گا؟ نہیں، محبت ان کی ملاحظہ فرمائیں۔ کسی کا کل سنوارا جا رہا ہے، کسی کا کل سنوارا جا رہا ہے، ہمیں قسطوں میں مارا جا رہا۔ زندہ باد، زندہ باد، بڑھائیے گا۔ کسی کا کل سنوارا جا رہا ہے، کسی کا کل سنوارا جا رہا ہے، ہمیں قسطوں میں مارا جا رہا ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائے، ہمیں قسطوں میں مارا جا رہا ہے، گھٹاؤں میں سیاست ہو رہی ہے۔ سنیے سہیل صاحب، گھٹاؤں میں سیاست ہو رہی ہے، ہواؤں پر اشارہ جا رہا ہے، ہواؤں پر اشارہ جا رہا ہے، کسی کی تاج پوشی ہو رہی ہے، کسی کا سر اتارا جا رہا۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ شکریہ نسیم فریدی صاحب، بہت شکریہ۔ کسی کی تاج پوشی ہو رہی ہے، کسی کی تاج پوشی ہو رہی ہے، کسی کا سر اتارا زندہ باد، زندہ باد، رہا ہے، کسی کا سر اتارا جا رہا ہے، وطن کی سہیل صاحب، وطن کی سرحدوں نے خون مانگا، ہمیں پھر سے پکارا جا رہا ہے۔ آداب، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ وطن کی سرحدوں نے
خون مانگا، وطن کی سرحدوں نے خون مانگا، ہمیں پھر سے پکارا جا رہا۔ ڈاکٹر اب ادھر مخاطب رہیے گا، ہمیں پھر سے پکارا، ایک سرحد پر پہنچ جائیے، ملاحظہ فرمائیں، ہمیں پھر سے جا رہا ہے، بھلا کیسے رکے ایک ماں کے آنسو، بھلا کیسے رکے ایک ماں کے آنسو، اب بڑھاپے کا سہارا جا رہا ہے، بڑھاپے کا سہارا جا رہا ہے۔ تو سنیے منیر بھائی، یہ شعر آپ کے حوالے سے سامعین تک پہنچاتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ ہمیں پھر سے پکارا، یہ خانقاہ کا مشاعرہ ہے، سچائی ہے، یہ عرس کا مشاعرہ، خانقاہ کا مشاعرہ ہے، اس وسیلے سے شعر ملاحظہ فرمائیں، ہمیں پھر سے پکارا جا رہا ہے، بنا کر چاند اور تارے جہاں میں، بنا کر چاند اور تارے جہاں، بنا کر چاند اور تارے جہاں میں تیرا صدقہ اتارا۔ ہائے 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 ہائے، واہ 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 خورشید بھائی، کیا شعر دیا، واہ واہ واہ۔ تیرا صدقہ اتارا جا رہا۔ ڈاکٹر صاحب یہ شعر سنیے غزل ارشاد، ملاحظہ فرمائے، دیکھیں کنور بھائی کیا آپ کی سرزمین ہے، ملاحظہ فرمائے کہ بڑھاپے کا سہارا جا رہا ہے، بنا کر چاند اور تارے جہاں میں تیرا صدقہ اتارا جا رہا ہے، قسم ایمان کی وہ کھا رہے ہیں، قسم ایمان کی وہ کھا رہے ہیں، قسم ایمان کی وہ کھا رہے ہیں، مگر ایمان ہمارا، واہ واہ واہ، مگر ایمان ہمارا جا رہا ہے۔ شکریہ، بہت شکریہ، ملاحظہ فرمائیں، واہ رفع زندہ باد، ملاحظہ فرمائیں۔ میں ایک مطلب شعر کے، تم نے جسے پکارا ہوگا، تم نے جسے، ڈاکٹر صاحب تم نے جسے پکارا ہوگا، تیر اسی نے مارا ہوگا، تم نے جسے پکارا ہوگا، تیر اسی نے مارا، تیر اسی نے مارا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب شعر سنیے، تیر اسی نے مارا ہوگا، پیار کی جب تاریخ لکھو گے، ہاشم بھائی پیار کی جب تاریخ لکھو گے، پہلا نام ہمارا ہوگا، واہ واہ واہ، پیار کی جب تاریخ لکھو گے پہلا نام ہمارا ہوگا۔ ملاحظہ فرمائیں، مطلب دو شعر عرض کرتا ہوں، خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں، آج کے پس منظر میں نئی شاعری ہے، ملاحظہ فرمائیں خاص طور سے کہ پہلا نام ہمارا ہوگا۔ بہت شکریہ، ملاحظہ فرمائیں، مطلب خاص طور سے دیکھیے گا، ارشاد، آپ ساتھ دیجیے گا، حاضر خدمت کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ تیرے ہونٹوں پہ بات وصل کی ہے، ڈاکٹر صاحب تیرے ہونٹوں پہ بات وصل کی ہے، بھائی بالکل ٹھیک جگہ بیٹھے جا کے، اب آپ کی داد بھی آئے گی تو اچھا لگے گا سامنے، ملاحظہ فرمائیں دیکھیے گا، دو شخصیتیں ہو گئیں بالکل آگے پیچھے، تو انشاءاللہ مزہ آئے گا، اجازت ہے آپ کی؟ ڈاکٹر صاحب تیرے ہونٹوں پہ بات وصل کی ہے، تیرے ہونٹوں پہ بات وصل کی ہے، کیا یہ سازش ہمارے قتل قتل کی ہے، واہ 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 واہ، تیرے ہونٹوں پہ بات وصل کی ہے، کیا یہ کیا قاتلانہ وصل ہے، کیا یہ سازش ہمارے قتل کی ہے، ہائے موسم کے یہ اتار چڑھاؤ، ہائے موسم کے یہ اتار چڑھاؤ، آبرو زد پہ کچی فصل کی ہے، اوفو، واہ، ہائے موسم کے یہ اتار چڑھاؤ، ملاحظہ فرمائے، ہائے موسم کے یہ اتار چڑھاؤ، آبرو زد پہ کچی فصل کی ہے، جیسے گزری گزار دی ہم نے، ملاحظہ فرمائے جیسے گزری گزار دی ہم نے، فکر تو آنے والی نسل کی ہے، واہ 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 واہ، جیسے گزری گزار دی ہم نے، جیسے گزری گزار دی ہم نے، فکر تو آنے والی نسل کی ہے، پاس جس کو نہیں عدالت کا، پاس جس کو نہیں عدالت کا، اس کے ہونٹوں پہ بات عدل کی ہے، اس کے ہونٹوں پہ بات عدل کی ہے،
بہت شکریہ. اور وہ غزل آپ کے، اس کے بعد اجازت چاہتا ہوں. نہیں، محبت ہے ان کی. اصل میں یہ سوشل میڈیا نے آج کل سب کچھ عام کر دیا، کچھ خاص نہیں رہ گیا. سچائی ہے تو آپ کے دیار میں چونکہ پہلی حاضری ہے تو ظاہر ہے جو پڑھوں گا آپ حضرات کے نیا ہوگا جو لوگ سوشل میڈیا سے وابستہ نہیں ہیں. ملاحظہ فرمائیں. پہلے وہ غزل پڑھ دوں، آپ ملاحظہ فرمائیں. خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی. نسیم فریدی صاحب، یہ آپ کی بھی فرمائش تھی. خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی، خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی. وہ فرمائی کیا دیکھ رہے ہیں؟ خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی. خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی، روٹھے ہیں منانے میں ذرا دیر لگے گی. واہ 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 واہ. خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی، روٹھے ہیں منانے میں ذرا دیر لگے گی. تم سامنے آ جاؤ تو آنکھوں میں بٹھا لوں. شعر سنیے غزل کا. تم سامنے آ جاؤ تو آنکھوں میں بٹھا لوں، تصویر بنانے میں ذرا دیر لگے گی، تصویر بنانے میں. ڈاکٹر صاحب ادھر جڑ رہی ہے بات. تم سامنے آ جاؤ تو آنکھوں میں بٹھا لوں، تصویر بنانے میں ذرا دیر لگے گی. تم نے جو اشاروں میں کوئی بات کہی تھی، تم نے جو اشاروں میں کوئی بات کہی تھی، تم نے جو اشاروں میں کوئی بات کہی تھی، وہ بات بھلانے میں ذرا دیر. واہ 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 واہ. اچھا، اس بستی میں بھی جوش آنا شروع ہوا. ملاحظہ فرمائیں. وہ بات بھلانے میں ذرا دیر لگے گی، یہ درد جگر تو میرے اپنوں نے دیا ہے، یہ درد چھپانے میں ذرا دیر لگے گی. واہ 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 واہ. نہیں، رکھ دو یہ درد جگر تو میرے اپنوں نے دیا ہے. آپ کی محبت ہے. ملاحظہ فرمائیں. یہ درد جگر تو میرے اپنوں نے دیا ہے، یہ درد چھپانے میں ذرا دیر لگے گی. تہمت کا لگانا بڑا آسان ہے لیکن، رخ دیکھیے گا شاعری کا. تہمت کا لگانا بڑا آسان ہے لیکن، دستار بچانے میں ذرا دیر لگے گی. دستار بچانے میں ذرا دیر لگے گی. بستی کے جلانے کو تو ایک پل بھی بہت ہے، بستی میں خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی، روٹھے ہیں منانے میں ذرا دیر لگے گی. سہیل بھائی بیٹھ جائیں بس. اب آپ سہیل بھائی بس بیٹھ جائیے. جاؤ، ڈسٹرب نہیں. میں اپنا نظر پردھان صاحب، یہ آپ والی غزل سے پھر سے شروع کر رہے ہیں، وہیں سے شروع ہو رہا. میں بس جلدی ایک آدھ غزل اور کے بعد کیا چاہتا ہوں. مشاعرہ کا میں جو بہتر ماحول میں نے دینے کی کوشش کی اس میں کسی حد تک کامیاب ہوں. آپ کو اپنے کنور جاوید تک پہنچنا ہے جو ہمارے مقطع کے آج شاعر ہیں، اور ہاشم جو آج صاحب جشن ہیں، نوجوان شاعر، ہمارا چھوٹا بھائی. ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، ہمارے قبیلے کے ایک شاعر کا چھوٹے بھائی کا جشن ہو رہا ہے، تو میں اس کے لیے بہرحال چھوٹے بھائی کا بڑا جشن ہے. اس میں کوئی بڑا جشن ہے تو بھائی آپ کو بہت شکریہ. ایک بار ہاشم کے لیے ایک بار تالیاں. جشن ہے. ملاحظہ کریں بس. اب آپ آ جائیں، اوپر آ جائیں جو آنے والے. ملاحظہ کریں بس. اب جو ہونا تھا ہو گیا.
تھوڑا ڈسٹربنس ہوا تھوڑا سا. خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی، خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی، روٹھے ہیں منانے میں ذرا دیر لگے گی، بستی کے جلانے کو تو ایک پل بھی بہت ہے، بستی کو بسانے میں ذرا دیر لگے گی، بستی کو بسانے میں ذرا دیر لگے گی. ابھی شعر ہے تشریف فرمائے، اس غزل کا شعر بڑا مشہور ہوا ہے، ملاحظہ فرمائیں کہ بستی کو بسانے میں ذرا دیر لگے گی، بیٹا میرا دھن کے لیے پردیس گیا ہے، بیٹا میرا دھن کے لیے پردیس گیا ہے، بیٹا میرا دھن کے لیے پردیس گیا ہے، میت کو اٹھانے میں ذرا دیر لگے گی، میت کو اٹھانے میں ذرا دیر لگے گی، میت کو اٹھانے میں ذرا دیر لگے گی. بہت شکریہ. اب تو کوئی ڈسٹرب نہیں ہو رہا. اچھا عرفات کے دار مل گئی، سختی مل گئی، میں سمجھ رہا ہوں. یہ ایک چھوٹی بہر کے 3-4 پورا میدان عرفات آپ کے لیے بنا ہوا ہے اس وقت. ملاحظہ کریں کہ ایک چھوٹی بہر کے 2 شعر پڑھنا چاہتا تھا، ایک دم کبھی کبھی حافظے سے نکل جاتا ہے جب ماحول ڈسٹرب ہوتا ہے نا. ابھی اس نے تھوڑا ماحول ڈسٹرب کیا کہ ہاں جب ہم اپنے گھر ہوتے ہیں، جب ہم اپنے گھر ہوتے ہیں، شاہوں سے بڑھ کر ہوتے ہیں. واہ، جب ہم اپنے گھر ہوتے ہیں، شاہوں سے بڑھ کر ہوتے ہیں، ذہنوں میں جب ڈر ہوتے ہیں، کانٹے بھی خنجر ہوتے ہیں. کیا کہنے، واہ، ذہنوں میں جب ڈر ہوتے ہیں، کانٹے بھی خنجر ہوتے ہیں. رحم و کرم اے غیروں پر، ظلم و ستم ہم پر ہوتے ہیں. اب شعر سنیے غزل کا. ظلم و ستم ہم پر ہوتے ہیں، ان کی گلی میں جا کر سمجھے. غزل کا شعر سنیے. ان کی گلی میں جا کر سمجھے، پتھر کے بھی پر ہوتے ہیں. واہ، ان کی گلی میں جا کر سمجھے، پتھر کے بھی پر ہوتے ہیں. دیواروں پر کیسا بھروسہ، دیواروں میں در ہوتے ہیں. واہ، ہم پر ہی انگلی اٹھتی ہے، وہ تو خفا اکثر ہوتے ہیں. ہم پر ہی انگلی اٹھتی ہے، وہ تو خفا اکثر ہوتے ہیں. سورج پر تہمت آتی ہے، سورج پر تہمت آتی ہے، ہم خود ننگے سر ہوتے ہیں. سورج پر تہمت آتی ہے، ہم خود ننگے سر ہوتے ہیں. یہ شعر اچھا تھا، ہم خود ننگے سر ہوتے ہیں. اب 2-3 شعر آپ کی فرمائش کے، اس کے بعد جانا چاہتا ہوں. تھوڑا سا سیکوینس بدلی، ملاحظہ کریں. نہیں آواز تھوڑا سا ڈسٹرب کیا، چھیڑ دیا مائک نے. بہت اچھا چل رہا تھا مائک شروع میں. چاہے مجھے تو پاگل کہہ لے یا کہہ لے دیوانہ ہے، چاہے مجھے تو پاگل کہہ لے یا کہہ دے پاگل دیوانہ، کہہ لے یا کہہ لے دیوانہ ہے. چاہے مجھے تو پاگل کہہ لے. حالانکہ میرے رنگ نہیں غزل کا، اس وقت میں بہت پہلے چھوڑ چکا، لیکن آپ نے یاد دلائی تو میں پڑھ دیتا ہوں. چاہے مجھے تو پاگل کہہ لے یا کہہ لے دیوانہ ہے، زلف تیری ساون کے بعد آنکھ تیری میں خانہ ہے. زلف تیری ساون کے بادل، آنکھ تیری میں خانہ ہے. میں خانہ کہتے ہی آواز میں جو نشے کی بھربراہٹ آئی ہے اس کا بھی کوئی جواب نہیں. تھوڑا آواز ڈسٹرب کی مائک نے. میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ شروع میں مائک بہت اچھا چلا، تھوڑا سا ڈسٹرب. کس نے سوچا تھا اپنے گھر
چلیے پڑھ دیتا ہوں. چاہے مجھے تو پاگل کہہ لے یا کہہ لے دیوانہ ہے، زلف تیری ساون کے بعد آنکھ تیری میں خانہ ہے، زلف تیری ساون کے بادل آنکھ تیری میں خانہ ہے، قہرن جبرن ترک تعلق پر دل راضی کر تو لوں، قہرن جبرن ترک تعلق پر دل راضی کر تو لوں، لیکن ان کا میری گلی سے ہو کر آنا جانا ہے، واہ واہ واہ. لیکن ان کا میری گلی سے ہو کر آنا جانا ہے. ایک مطلب پڑھتا ہوں، یہ خانقاہی پروگرام ہے، اس حوالے سے اور شاید پہلی مرتبہ آپ اس مطلب تک پہنچیں گے. ملاحظہ فرمائیں، دیکھیے گا محترم غفار صاحب اور اہل ڈائز، دیکھیے گا ارشاد ارشاد. ارے آپ کی تو بڑی محنتیں نہیں ہیں یار، آپ کو بلانے سے دیکھیے گا چیئرمین صاحب کہ غیروں کی اس آبادی میں اپنوں کے گھر کتنے تھے، غیروں کی اس آبادی میں اپنوں کے گھر. مشاعرہ یا کبھی سمیلن تفریح گاہ کا نام نہیں ہے، یہاں سے کچھ پیغامات کچھ میسیجز بھی جانے چاہیے. ملاحظہ فرمائے، دو شعر پڑھتا ہوں کہ کس نے غیروں کی اس آبادی میں اپنوں کے گھر کتنے تھے، غیروں کی اس آبادی میں، ڈاکٹر صاحب غیروں کی اس آبادی میں اپنوں کے گھر کتنے تھے، گننا تھا تو یہ گن لیتے، نیزوں پر سر کتنے تھے. واہ 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 واہ. گننا تھا تو پیچھے تک آواز جانی چاہیے صاحب، ہاتھ تالی بجائیے گا ذرا مشاہدے کے لیے. ملاحظہ فرمائے، غیروں کی اس آبادی میں اپنوں کے، شعر میں بتا دیجیے گا ہے نا باقی. چلو اچھا ٹھیک ہے. ملاحظہ فرمائیں، غیروں کی اس آبادی میں اپنوں کے گھر کتنے تھے، گننا تھا تو یہ گن لیتے، نیزوں پر سر کتنے تھے، گننا تھا تو یہ گن لیتے، نیزوں پر سر کتنے تھے. ایک گرا تھا آنکھ سے ماں کی، عزم کے پتھر بہ نکلے. ایک گرا تھا آنکھ سے ماں کی، عزم کے پتھر بہ نکلے. تم کیا جانو ایسے قطرے آنکھ کے اندر کتنے تھے، تم جانو ایسے قطرے آنکھ کے اندر کتنے تھے. کتنے تم کیا جانو ایسے قطرے آنکھ کے اندر کتنے تھے. ہم نے جب سینہ کھولا تو آئی ان کی پشت نظر، ہم نے جب سینہ کھولا تو آئی ان کی پشت نظر، ورنہ تم نے دیکھا تو تھا سامنے خنجر کتنے تھے، ورنہ تم نے دیکھا تو تھا سامنے خنجر کتنے تھے. وہ شعر، ایک شعر ابھی ورڈ بک آف ریکارڈ میں لندن میں شامل ہوا ہے میرا، بڑا مشہور زمانہ شعر ہے. وہ مطلب ایک شعر پڑھ کے اپنی جگہ لیتا ہوں. میں اپنے بہرحال کسی حد تک کامیاب ہوں کہ مشاعرہ آپ کا تھوڑا سا مشاعرہ بن گیا. بہت شکریہ. کس نے سوچا تھا اپنے گھر ایسے بھی منظر ہوں گے، کس نے سوچا تھا اپنے گھر ایسے بھی منظر ہوں گے، کس نے سوچا تھا اپنے گھر ایسے بھی منظر ہوں گے. ہونٹوں پر شمشیر بغاوت، ہاتھوں میں خنجر ہوں گے، ہونٹوں پر شمشیر بغاوت، ہاتھوں میں خنجر ہوں گے. یہ مٹی حساس بہت ہے، سر پر قرض نہیں رکھتی.
اسلام نگر والوں اس مصرے کی داد دیجیے گا. یہ مٹی حساس بہت ہے سر پر قرض نہیں رکھتی, جن کھیتوں میں سر بوئے ہیں ان میں پیدا سر ہوں گے, جن کھیتوں میں سر بوئے ہیں ان میں پیدا سر ہوں گے. یہ شعر جو شامل ہوا ہے ورڈ بک آف ریکارڈ میں ڈاکٹر صاحب کہ جن کھیتوں میں ان کھیتوں میں سر ہوں گے, غیر پروں پر اڑ سکتے ہیں حد سے حد دیواروں تک, غیر پروں پر اڑ سکتے ہیں حد سے حد دیواروں تک. عنبر پر تو وہی اڑیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے, عنبر پر تو وہی اڑیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے. ملاحظہ فرمائے جنگل جنگل سناٹا ہے شہروں میں ویرانی ہے. سنیے غفار صاحب, جنگل جنگل سناٹا ہے شہروں میں ویرانی ہے. اب تو اضافہ ہو جائے گا نا, ہاں انشاءاللہ. جنگل جنگل سناٹا ہے شہروں میں ویرانی ہو گیا ہے, پھر بھی میرے مستقبل کی ہر تصویر سہانی ہے, پھر بھی میرے مستقبل کی ہر تصویر سہانی ہے. کرتب کا ناکام مداری, وہ شاعری کیا جو محدود ہو جائے ایک ہی وقت میں ایک ہی ٹائم میں, یہ شاعری انشاءاللہ ہمیشہ پڑھی جائے گی. ملاحظہ فرمائے کرتب کا ناکام مداری کچھ اوچھے ہتھیار لیے, کچھ کرتب کا ناکام مداری کچھ اوچھے ہتھیار لیے, باری باری دیکھ رہا ہے کس میں کتنا پانی ہے, باری باری دیکھ رہا ہے اس میں کتنا پانی ہے. اب دل تھام کے بیٹھیے گا, اس شعر نے بڑا مشہور کیا آج طالب علموں کو. ملاحظہ فرمائے کہ باری باری دیکھ رہا ہے کس میں کتنا پانی ہے, پوتے نے دادا کی فوٹو یہ کہہ کر باہر رکھ دی, پوتے نے دادا کی فوٹو, پوتے نے دادا کی فوٹو یہ کہہ کر باہر رکھ دی. میرا البم نیا نیا ہے یہ تصویر پرانی ہے, میرا البم نیا نیا ہے یہ تصویر. امید کرتا ہوں یہ مشاعرہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشاعرے وقت میڈیا کور کرے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286.